آج پھر بڑا مقابلہ پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں T20 ایشیا کپ میں آج دوسرا میچ کھیلنے جا رہی ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو میچ ریفری ہیں اینڈی پائیکرافٹ جو ہیں وہ پھر اس میچ کے ریفری ہوں گے. میچ کے ریفری کے طور پر ان کو باقاعدہ تعینات کر دیا گیا. آپ کو معلوم ہے جو 14 ستمبر کو جو میچ کھیلا تھا پاکستان نے اور بہت ہی بری طرح شکست آئی ہمارے نصیب میں، اور حالانکہ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کو تو پاکستان کو اس دفعہ بھارت کے خلاف تو اس طرح میدان میں اترنا چاہیے تھا جیسے ہمارے ایئر فورس کے جہاز جو 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات کو گئے تھے اور انہوں نے انڈیا کے 6 جہاز تباہ کر دیے، تو جس میں رافیل جہاز بھی تھے. تو پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو تو کم از کم اس دفعہ بہت زیادہ کانفیڈنس سے اترنا چاہیے تھا. پھر آپ کو معلوم ہے کنٹروورسی سامنے آ گئی کہ جی میچ ٹاس کے بعد، ٹاس سے پہلے ہی یہی اینڈی پائیکرافٹ نے جو ہے پاکستانی کیپٹن کو بتا دیا کہ جناب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہینڈ شیک نہیں ہوگا ٹاس کے بعد. اور پھر اس کی اطلاعات یہ آئیں کہ جی ان کو باقاعدہ طور پر کیپٹن کو جو ہے وہ مینیجر نے بولا، انڈین مینیجر نے، اور انڈین مینیجر کو شاید حکومتی ہدایات تھیں کہ جی پاکستان کے کپتان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے. اور میچ ختم ہوا اس کے بعد بھی دونوں ٹیمیں جو ہیں منہ ادھر کر کے دوسری طرف کیا اور گزر گئے. اب یہ تو بیسکلی تو اسپورٹس مین شپ کے خلاف ہے. ایک کریکٹر کی بھی ڈپکٹ کرتا ہے کہ ایک کریکٹر، پلیئر کا کریکٹر کیا ہے، کہ وہ جب میدان میں اترا ہے تو وہ کتنا اسپورٹس مین شپ کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اس کے ماڈل گراؤنڈز کتنے ہائی ہیں، اور وہ ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر کھیل کے میدان میں اترتا ہے. وہ کم از کم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا کہ جناب جو اس کا ملک ہے اس دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کیا ہیں. وہ وہاں پر اس میدان میں جب کھیلنے کے لیے اتر رہا ہے تو اس نے اس میچ کو جیتنا ہے، چاہے وہ دشمن ملک کے بھی ہو. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی. پھر پاکستان نے باقاعدہ اپنا احتجاج، پروٹیسٹ جو ہے رجسٹر کرایا ICC کے ساتھ، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ساتھ، کہ جی اینڈی پائیکرافٹ صاحب نے یہ غلط کیا. جو ہے یہ بیسکلی کوئی ایز سچ رولز تو نہیں ہے کہ شیک ہینڈ ہونا چاہیے، لیکن جو انہوں نے جس طرح بتایا گیا دس واز ناٹ گڈ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہٹایا جائے. اینڈی پائیکرافٹ کو باقاعدہ طور پر انہوں نے، پاکستان نے یہ کہا کہ جی ایشیا کپ سے نکالنے کا بھی مطالبہ کر لیا کہ جی اب ایشیا کپ میں نہیں ہونے چاہیے. اور یہ باقاعدہ طور پر آفیشیل ICC حکام کو خط لکھ دیا گیا تھا اینڈی پائیکرافٹ کے خلاف، جس کے جواب میں ICC نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بتایا کہ جی نو ہینڈ شیک میں اینڈی پائیکرافٹ کا کردار نہ ہونے کے برابر تھا. اور اس نے پھر اینڈی پائیکرافٹ نے باقاعدہ طور پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان، پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر اور کوچ کے سامنے بیٹھ کر معذرت کی، سوری کی، اور انہوں نے کہا اٹ واز اونلی بیکاز آف مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ مس کمیونیکیشن. تو پاکستان نے ان کی معذرت جو ہے وہ قبول کر لی. اور لیکن اب بات یہ ہے کہ پاکستان کل کھیل رہا ہے، آج کھیل رہا ہے، رات کو میچ ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں شاید 1-2 تبدیلیاں بھی ہوں. اور یہ بھی ہے، لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ابھی ایک انڈین یادیو سم تھنگ کرکٹر جو اس انڈین ٹیم کے ممبر ہیں، انہوں نے پاکستان کے کرکٹر شاہین آفریدی کی بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا جی وہ آل راؤنڈر کرکٹر ہیں، بہت زبردست آل راؤنڈر ہیں، کیونکہ انہوں نے انڈیا کے خلاف بھی 16 بالوں میں 33 سکور بنایا، اور پھر بعد میں باقی میچوں میں بھی بہت اچھی کارکردگی، یعنی کہ انہوں نے وکٹیں بھی لیں اور سکور بھی بنایا. تو انہوں نے کہا ہی از اے ویری ایکسلنٹ آل راؤنڈر. ایک اچھی بات ہے ایک کھلاڑی کو، چاہے وہ دشمن ملک کی ٹیم کا ہی کھلاڑی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایک دوسرے ملک کی کھلاڑی کی تعریف کر رہا ہے تو اٹ شوز کہ دل بڑا کر کے کھیلنے والے لوگ ہیں، اسپورٹس مین شپ ہے، دے اسٹینڈ آن دا ہائر مارل گراؤنڈ.
تو یہ ایک اچھی بات تھی. اب یہ حالانکہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ 14 تاریخ کو بڑے کمزور نظر آئی اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خوف کے اندر ڈر کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں, حالانکہ اتنی بڑی جنگ جیت چکا ہوا پاکستان مئی کے مہینے میں بھارت کے خلاف, اور پھر ہر چیز اچھی ہو رہی ہے اس کے بعد. تو یہ بات کچھ سمجھ سے باہر تھی کہ پاکستان کی ٹیم اتنی پریشر میں کیوں نظر آئی. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک پاکستان کی جو میچ کے لیے ایک جو ہے وہ ہائر کیا گیا ہے جو جس کو کہتے ہیں مورال بوسٹ کرنے کے لیے, سائیکیٹرسٹ ٹائپ کوئی چیز جو ہے موٹیویشنل اسپیکر, یعنی کہ ایک باقاعدہ موٹیویشنل اسپیکر کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں پاکستانی ٹیم نے کہ پاکستانی ٹیم کا مورال بلڈ کر سکے. حالانکہ اتنے اچھے ایونٹس ہو چکے ہیں جو کہ 100% پاکستان کے حق میں ہیں, تو موٹیویشنل اسپیکر کی بھی ضرورت پڑ گئی اینی ویز. لیکن اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ 1 سے 2 تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب ٹیم کو کم از کم اپنے پورے جوش اور جذبے سے میچ کے میدان میں اترنا ہوگا. اب یہ دیکھیں گے مطلب بازی کون مارے گا, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم, ایک تو یہ کہ اینڈی پائیکرافٹ کی باقاعدہ باضابطہ معافی کے بعد ذرا تھوڑا سا ان کا مورال بہتر ہوا ہے, اور ابھی تک جو میچز ہوئے ہیں اس میں بھارتی ٹیم جو ہے وہ ابھی تک کوئی میچ نہیں ہاری. حالانکہ عمان کے ساتھ جو گزشتہ روز جو ابھی حال ہی میں میچ ہوا ہے وہ انڈیا کی کارکردگی بہت ہی بری رہی ہے, اور جو کہ ہم توقع نہیں کر رہے تھے کہ تو اب یہ تو ایک اور مورال بوسٹر ہونا چاہیے پاکستانی ٹیم کو, کہ ان کو نظر آنا چاہیے کہ ان کے بیسکلی اگر بلے باز کمزور ہیں تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ بولنگ لائن بہت زبردست ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے اور لینا بھی چاہیے, اور خاص طور پر مارجنل ون جس کو ملی ہو عمان جیسی ٹیم کے خلاف بھارت کی ٹیم کو, تو پھر تو پاکستان کا اور زیادہ مطلب کانفیڈنس لیول اور بڑھ جانا چاہیے کہ انڈین ٹیم کو ایڈی بھی کوئی بلا نہیں ہے جنہوں ہرایا نہیں جا سکتا. تو اب تک بھارتی ٹیم ناقابل شکست ہے, لیکن پاکستان کو صرف واحد شکست کا سامنا کرنا پڑا, وہ بھی بھارت کے خلاف میچ میں. اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ اب اگر موٹیویشنل اسپیکر بھی ہائر کر لیا گیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ باقاعدہ محسن نقوی صاحب نے پوری ٹیم کو باقاعدہ میسج بھی دیا, اور توقع یہ ہے کہ شاید وہ خود بھی ہوں گے وہاں پہ اس دفعہ یہ دوسرا میچ دیکھنے کے لیے, تو کہ جی آپ نے اب گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا بالکل نہیں ہے, اور میچ جو ہے نا بالکل دبنگ طریقے سے جا کے کھیلنا ہے. اور ناظرین دوسری ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہوتا ہے وہ چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہو رہا ہو, اس میں کرکٹ کے شائقین جو ہیں وہ چاہے وہ بھارت کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں, اس کے علاوہ بھی کرکٹ کے شائقین جو ہیں وہ بہت میچ دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ دونوں آرچ رائیول ملک ہیں اور ان کا میچ دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے. تو کل جو آج جو میچ ہو رہا ہے شام کو اتوار کو 21 ستمبر 2025 کی شام کو, اس کے لیے جو ٹکٹس ہیں کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. تو ابھی اطلاعات کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ کم سے کم 350 درہم یعنی پاکستانی 27,000 روپے کی ایک ٹکٹ ہے ابھی تک, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ بلیک بھی ہو رہی ہیں اور اس کا ریٹ اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو اتنا اس میچ کے اوپر فوکس ہے, لوگوں کو جو ہے دیکھنے کا شوق بھی ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم ایک دفعہ پھر بلیک بینڈز پہن کر ہی میدان میں اترے گی. دس وڈ ناٹ بی اگینسٹ اینڈی پائیکرافٹ, بیسکلی انڈین ٹیم کے رویے اور ICC کے انہوں نے ان کو پینلائز کیوں نہیں کیا. تو اب دیکھتے ہیں, دعا کریں ناظرین کہ پاکستان یہ کرکٹ کا میچ بھارت کے خلاف جیت جائے, اور انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ اس دفعہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہماری ٹیم میدان میں اترے گی اور جیتے گی بھی. بہت بہت شکریہ.